من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجل لولیک الفرج وعافیت والناصر. اللہم اجعلنی من انصارہ وآوانک ومستشہدین بین یدیک. عزیزان محترم و عاشقان حضرت ام المومنین، غدیر خود ایک جشن ملکوتی ہے، اور یہ پاک اور مقدس جشن کہ جس طرح زمین پر مومنین کے قلوب میں ایک قوت ایمان کو پیدا کرتا ہے، بعین ہی یہی جشن آسمان و ملکوت میں رہنے والوں کو یاد خدا سے منور کرتا ہے، اور خدا کے اسماء اور خدا کی صفات اور خدا کے ذاتی و فعلی جلووں سے آسمان و زمین میں ایک منور کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ملائکہ اور خدا کے ملائک و مقربین خدا کے حسن و جمال اور خدا کی عزت و شرف اور خدا کے ان پاک معجزوں کو کہ جو خدا نے غدیر کے مقام پر بندگان خدا کے لیے فراہم کیے، تاکہ ایک طرف ان اسلام عزیز کو عزت، شرف اور قوت نصیب ہو، اور دوسری جانب پاک اور مقدس مسلمانوں کے قلوب کے اندر ایمان میں بالیدگی کا اضافہ ہو. عزیزو، غدیر در حقیقت ایک مقصد رکھتا ہے، اور غدیر کی ایک مقصد ہے اور ایک مطلوب ہے. غدیر کا مقصد خود ام المومنین کی اس حقیقت تک پہنچنا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ ہمارا دامن طلب ان کے دست کبریائی تک پہنچنے سے محروم ہے. لہٰذا ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کہیں غدیر کے بارے میں، وہ ہماری اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق ہوگا، نہ ان کی استحقاق کی بنیاد کے اوپر ہوگا. ہمارا دست طلب ان کے دامن کبریائی تک پہنچنے سے عاجز ہے، کیوں وہ خدا کے اسماء، خدا کی حسن، خدا کے جلال اور خدا کے رمز و راز ہیں. خدا نے ام المومنین کے وجود کے اندر وہ تمام حسن و جمال و کائنات رکھا ہے کہ خود غدیر کے دن خدا نے ایک آئینہ رحمانی فراہم کیا ہے کہ جو تجلیگاہ یہ توحید ہے. غدیر در حقیقت ایک مقام کا نام نہیں ہے، غدیر ایک مقصد اور ایک مقصدیت کا نام ہے، ایک مطلب و مطلوب کا نام ہے. مقصد غدیر در حقیقت ایک ناقص اسلام کو ایک کامل اسلام کے ساتھ منسلک و مربوط کرنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. خدا فرماتا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن دین کامل ہو گیا، یعنی اس سے پہلے دین ناقص تھا. غدیر وہ دن ہے کہ جس دن دین کامل ہو گیا، سرفراز ہو گیا، ابدی، جاودانی، سرمدی اور سمدی زندگی پا گیا. وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے غدیر کو عزت و شرف عطا کی، اور غدیر کے مقام کو خدا نے قرآن میں اس حد تک بیان کیا کہ کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے پیغمبر، اس راز سربستہ کو تم بندگان خدا کے سامنے بیان کرو، تاکہ آج دین اپنی اوج کمال تک پہنچ جائے اور معراج حقیقت تک دین کو رسائی حاصل ہو. دین اس سے پہلے ناقص تھا. اکملتم لکم دینکم. خدا فرما رہا ہے آج غدیر کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. پہلے توحید تھی لیکن پاسدار توحید نہیں تھا، رسالت موجود تھی لیکن پیغمبر رسالت موجود نہیں تھا، محافظ رسالت موجود نہیں تھا، نظام عدل تھا مگر امام عدل موجود نہیں تھا، تصور قیامت و مات تھا لیکن شافی قیامت موجود نہیں تھا. خدا عز و جل نے یوم غدیر کے دن، عزت والے دن، پاک اور مقدس عید والے دن، اس پاک اور مقدس دن کو تمام مسلمانوں کے لیے باعث شرف قرار دیا ہے. تمام مسلمان دو عیدوں کو اپنے لیے باعث افتخار و عزت و شرف سمجھتے ہیں. ایک عید جو عید الفطر کہلاتی ہے وہ ماہ مقدس رمضان کے پاک اور مقدس روزے داروں کے لیے ہے، اور ایک عید جو عید الاضحیٰ کہلاتی ہے وہ سنت ابراہیم کی پیروی میں ہے. عید غدیر در حقیقت ان دونوں غدیروں کا مقصد و مقصود ہے. یعنی جس دن مولا ابراہیم کی بات کی جائے، جس دن
حقیقت رمضان کے رمز اور راز پہ بات کی جائے. رمز و راز ماہ مبارک رمضان میں خدا نے اور تمام عالم نے ایک آواز سنی، فستو برب الکعبہ. یعنی امام مولا مومنان نے فرمایا کہ آج رب کعبہ کی قسم کہ آج علی کامیاب ہو گیا. وہ کون سی کامیابی تھی جو مولا مومنان نے ماہ مقدس رمضان میں بیان کی، اور وہ کون سا رمز و راز تھا جو عید الضحیٰ پہ خدا نے بیان کیا. مولا مومنان نے فرمایا فستو برب الکعبہ. یہ جملہ چاہیے تھا مولا کائنات کو کہ یہ جملہ غدیر کے دن بولتے، فستو برب الکعبہ. خدا کا شکر ہے کہ آج میں مومنین کا مولا قرار پایا ہوں، آج میں ابراہیم کا مولا ہوں، آج میں آدم کا مولا ہوں، آج میں موسیٰ اور عیسیٰ کا مولا ہوں، آج میں تمام انبیاء کا مولا ہوں. خدا جانتا ہے اگر تمام انبیاء مل کے چاہیں کہ ہم المومنین کی طرح ایک جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے. حتیٰ ایک تکبیر جو مولا مومنات بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کی تکبیر، اگر تمام انبیاء ایک جگہ جمع ہوں اور اس کیفیت کے ساتھ کہنا چاہیں کہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ مولا کائنات، مولا مومنان در حقیقت اسماء الہیہ ہیں، اسم اعظم ہیں، تجلی گاہ حضرت حق ہیں، اور آپ کا وجود خدا کے اسماء، خدا کے صفات، خدا کے جلال، خدا کے جمال اور خدا کے تمام اسرار اور رموز کی جلوہ گاہ ہے. یہ مظہر توحید ہیں، در حقیقت مظہر رسالت ہیں، مظہر ابراہیم ہیں، مظہر انوار الہیہ ہیں. یہ مقصد و مقصود کائنات ہیں. غدیر کا ایک مقصد مولا ابراہیم کے شناخت ہے، غدیر کا ایک مقصد مولا ابراہیم کی شناخت ہے، مولا آدم کی شناخت ہے، مولا موسیٰ و عیسیٰ کی شناخت ہے، مولا نوح اور مولا یوسف اور یعقوب کی شناخت ہے. اور ایک طرف اس بات کی علامات ہیں کہ مولا مومنان خدا کا وجود اقدس تمام انبیاء کی اس بزرگ کو بالا اور اعلیٰ شخصیت کا منبع و مقصد ہیں. اور تمام انبیاء میں جو قوت عصمت اور قوت عزت و شرف جو خدا نے عطا کی اور تمام ارواح ان کے سامنے سربا سجود ہیں، یہ تمام عصمت مولا کائنات کی نور کی فقط ایک تجلی گاہ ہے. مولا کائنات منبع نور حضرت حق ہیں. مولا کائنات خدا کے پاک اور مقدس سرچشمے سے اور خدا کے پاک تخت سطوت شاہی سے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. مولا مومنات غدیر کے دن پیغمبر نے ایک راز سربستہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. اپنا دست جلال اور دست جمال، یعنی پیغمبر کا دست جمال اور مولا کائنات کا دست جلال، یہ دونوں ہاتھ بے ید ہی، جب یہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک و مربوط ہو گئے، یعنی نور نور میں فانی ہو گیا، یعنی مرزوق رزاق میں فانی ہو گیا، یعنی خدا کا نور خدا کے نور میں فانی ہو گیا. اس دن کہا اکملتم لکم دینکم یئس الذین کفروا. آج کے دن کفار مایوس ہو گئے، آج کے دن بت پرست مایوس ہو گئے. اب کوئی بت پرستی کا وجود نہیں ہے. اب کسی بھی اس جگہ کے جہاں بت پرستی ہو اس کا وجود خطرے میں ہے. آج دین کے دشمنوں کا وجود خطرے کے اندر ہے. آج تمام منافقین، مشرکین اور تمام منافقین آج مایوس ہو چکے ہیں. کیوں؟ آج وہ نور کو خدا نے نور کا منصب قرار دیا ہے، کیونکہ نور کا جانشین نور ہی ہوتا ہے، نور کا جانشین کبھی نقص نہیں ہوتا ہے. یہ غدیر وہ دن ہے کہ جس دن خدا نے نور کو نور کے ذریعے بلند کیا ہے. خدا نے اسلام کو عزت دی ہے، شرف دی ہے، بزرگواری عطا کی ہے. اسلام ابدی ہو گیا، جاودانی ہو گیا، سرمدی ہو گیا. اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ اسلام کی بنا یا نبوت کے ساتھ ہے یا باطن نبوت کے ساتھ ہے. ولایت باطن نبوت ہے. باطن نبوت اس وقت طلوع ہوتا ہے، یہ خورشید خداوند جو طلوع ہوا غدیر کے دن. اور پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فقط علی تمہارا مولا نہیں ہے، علی تمام انبیاء کا مولا ہے، علی تمام اوصیاء کا مولا ہے، علی تمام پاک اور مقدس لوگوں کا مولا ہے، علی پاک اور مقدس ارواح کا ہے. علی اس دنیا میں بھی شناخت شدہ ہے اور عالم نور میں، عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں بھی علی علیہ السلام تصدیق شدہ ہیں.
شناخت شدہ ہیں۔ غدیر وہ دن نہیں ہے کہ جس دن فقط جشن کے ذریعے ہم کہیں کہ ہم نے حق کے ولایت کو ادا کیا۔ عزیزوں، حق کے ولایت انسان کی روح کے اوپر قرض ہے۔ جب تک انسان کی روح باقی ہے اور روح کی طلب باقی ہے، کیونکہ روح کو خدا کی طلب ہے، روح کو حضرت حق کی طلب ہے، روح کو مقصد و مقصود کی طلب ہے، جب تک روح کو طلب خداوند جاری و ساری رہے گی، اس دن تک غدیر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، اور غدیر سے نکلنے والا نور تمام عالم کو متلجی کرے گا، اور تمام عالم اس پاک اور مقدس غدیر کے دن طلوع ہونے والے ایک پاک اور مقدس آفتاب خداوند سے تمام دنیا، تمام عالمین، تمام ارواح، تمام اشباح اور تمام عالم غیب مولا کائنات کے سامنے سربہ سجود ہے۔ ہر وہ چیز جو غیب میں ہے مولا کائنات کے سامنے عالم شہود میں ہے، اور وہ چیزیں جو عالم شہود میں ہے مولا مومنان کے سامنے عالم سجود میں ہیں۔ کاش ہم غدیر کی حقیقت کو سمجھ جاتے تو اسلام کی نورانیت کو سمجھ جاتے، کاش ہم غدیر کو سمجھ جاتے تو مقصد توحید کو سمجھ جاتے، مقصد عدل و عدالت کو سمجھ جاتے، مقصد نبوت کو سمجھ جاتے، مقصد مات کو سمجھ جاتے۔ ادینوں، عزیزان من و عاشقان حضرت ابا عبداللہ الحسین و عاشقان مولا مومنان، غدیر کا ایک مقصد اور مقصود ہے۔ مقصد غدیر ہدایت ہے، مقصد غدیر شناخت توحید ہے، مقصد غدیر جلوہ توحید ہے، مقصد غدیر انزال انوار ہے، مقصد غدیر بندگان خدا کے قلوب کے اندر توحید کے اسرار و رموز کو بیان کرنا ہے۔ در حقیقت مقصد غدیر مقصد انبیاء ہے، مقصد اولیاء ہے، مقصد اوصیاء ہے، اور تمام پاک اور مقدس لوگوں کا مقصد و مقصود غدیر ہے۔ جب تک تمام انسانیت اس مقام غدیر تک نہیں پہنچے گی، خدا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جب تک کوئی انسان مقام غدیر پر یعنی ولایت سے منسلک و مربوط نہیں ہو سکتا، اس وقت اسرار توحید، نور توحید، تجلیات توحید، اسماء توحید اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک عبد چاہے کہ معبود کے ساتھ منسلک و مربوط ہو جائے تو جب تک وہ میدان غدیر میں حاضر نہیں ہوتا، جب تک وہ اپنے آپ کو سپرد ولایت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے توحید کو پا لیا ہے۔ وَتَخَلَّ مِنْهُمْ وَتَخَلَّ عِزَّ وَجَلْ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جس نے مولا کائنات کو چھوڑ دیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا، جس نے مولا کائنات سے آراز اختیار کیا اس نے خدا سے آراز اختیار کیا، جس نے مولا کائنات سے محبت کی اس نے فقط محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کی، اس نے فقط اولیاء سے محبت نہیں کی، اس نے فقط انبیاء سے محبت نہیں کی، در حقیقت جس نے امام علی سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ کیوں؟ مولا کائنات اسم اعظم ہے، مولا کائنات تخت ستوت شاہی سے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پس مقصد غدیر عبد کو معبود کے ساتھ منسلک و مربوط کرنا ہے۔ مقصد غدیر تمام حقائق اور تمام لطائف کو اور تمام عظمتوں کو بیان کرنا ہے تاکہ انسان نور کے ساتھ منسلک و مربوط ہو جائے۔ عزیزان من، مقصد غدیر عبد کو معبود کے ساتھ اور انسان کو قوت پرواز اور معراج عطا کرنا ہے، اور مقصد غدیر ایک مقصود غدیر ہے، ایک مقصد غدیر ہے۔ مقصود غدیر یہ ہے کہ آ کر اپنے پورے وجود کے ساتھ غدیر کے اس پاک اور مقدس سرچشمے میں کھو جاؤ اور اپنے آپ کو سپرد ولایت کر دو۔ خدا کی قسم وہ امین اللہ ہیں، اللہ کی تمام عظمتیں ان کے شامل حال ہیں۔ ان کو جب تم اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو گے کہ مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی یا علی، اگر لوگ آپ سے محبت کی حقیقت کو سمجھ جاتے اور تمام امت آپ کے سامنے سربہ سجود ہو جاتی اور آپ کو اپنے لیے باعث رحمت و فقر پاتی، اور اگر تمام انسان اپنے آپ کو ولایت کے سپرد کر دیتے تو خدا جہنم کے دہانے کو بند کر دیتا، خدا جہنم کے دہانے کو بند کر دیتا۔ پس جہنم ہر اس شخص کا منتظر ہے کہ جس کے قلب میں معمولی بھی مولا مومنات کی نفرت و عداوت موجود ہے۔ مولا مومنات سے نفرت و عداوت در حقیقت حضرت حق یعنی خدا تعالیٰ سے نفرت و عداوت کے مترادف ہے۔ جو لوگ امام علی سے آراز کرتے ہیں وہ خدا کی قسم خدا سے آراز کرتے ہیں، خدا کے نظام سے آراز کرتے ہیں، خدا کے انبیاء و اولیاء سے آراز کرتے ہیں۔ بس آئیے غدیر کے دن ہم یہ عہد کریں کہ پروردگارہ جب تک ہمارے وجود میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے،
جب تک ہمارے وجود میں سانسیں آ رہی ہیں، پروردگار اس دنیا میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت، ان کی نورانیت، ان کے پاک اور مقدس خط پہ استقامت عطا فرما، اور آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ عزیزوں، ایک انسان کامل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ غدیر کے میدان میں نہیں آئے گا، کیونکہ غدیر کا میدان کامل میدان ہے، انسان کامل ہے۔ انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جس میں نقص کا شائبہ موجود نہیں ہوتا۔ بس عزیزوں، آؤ اور انسان ناقص کو انسان کامل والے مقام پر لے آؤ، تاکہ انسان فخر سے کہہ سکے کہ وَتَخَلَّ مِنْهُمْ وَتَخَلَّ عِزَّ وَجَلْ، جس نے امام علی سے آراز کیا اس نے مجھ سے آراز کیا۔ آئیں تمام انسانیت، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام انسانیت آئے اور غدیر کے مقام پر اپنے آپ کو سپرد ولایت کرے، تاکہ خدا کا یہ وعدہ پورا ہو جائے، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ من كنت مولا فهذا